الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے، جس نے ہمیں زندگی کے اندر جمعۃ المبارک کا دن دیا اور پھر مسجد میں آنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دی۔ اللہ اپنی بارگاہ اقدس کے اندر میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرما لے۔ دنیا کے اندر بہت پریشان کن حالات چل رہے ہیں، بہت پریشان کن حالات ہیں۔ ترکی کا واقعہ ہو یا شام کا واقعہ ہو، لبنان کا واقعہ ہو یا اردن کا واقعہ ہو، وہاں کے مسلمانوں کے اوپر قیامت صغریٰ کا ایک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو ابھی ملبے کے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آنے والی آفتوں سے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی پورے پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان حالات کے اندر، پاکستان کے اندر حالات ہوں یا ہمسایہ ملک کے اندر ہمارے یہ حالات ہوں، ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے، آپ کی عمریں تو زیادہ ہیں، شاید آپ نے بھی کبھی نہیں یہ دیکھا ہوگا کہ جتنی مہنگائی ہے، اور ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کتنی مہنگائی ہے۔ تو ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آنے کی دیر ہے، اس کے نوازنے کی کوئی دیر نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آنے میں دیر ہو جائے، پھر بعد میں ہمیں افسوس ہو، ہائے کاش میرے پاس وقت تھا، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا، میں اللہ سے مانگتا۔ آج میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ میں اللہ سے مانگ سکوں۔ آج ہم نے یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں نا بھائی، روڈوں پہ نظر آتی ہیں، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کام کو ہم نے بالکل آسان سمجھ لیا ہے۔ 2-2 3-3 گھنٹے ہم لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو سب سے آسان کام تھا وہ کیا تھا جی؟ اللہ سے مانگنا۔ اللہ سے کیا کرنا؟ مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا، آج ہمارے اوپر حالات کیسے آ گئے؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے
سچے دل کے ساتھ اس رب سے مانگیں گے۔ اب کہتا ہے بندہ تیرے آنے میں دیر تھی، میرے نوازنے میں کوئی دیر نہیں تھی، تو نے مانگا اپنی شان کے مطابق تھا، میں نے دیا اپنی شان کے مطابق ہے۔ اور بعض دفعہ بھلا کیا ہوتا ہے، ہم دعائیں بڑی کرتے رہتے ہیں، ہمیں سننے میں آتا ہے جی بعض بندے کہتے ہیں میں تو تھک گیا ہاں، ٹوٹ گیا ہاں، رب کو مانگ مانگ کے میں تھک گیا ہاں، رب مجھے نوازدا نہیں ہے، رب نے فلانے بندے نو بڑا نوازیا، بڑا دیتا ہے۔ بہت کچھ اسی گلاں انجیاں کرتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ سے مانگو مانگو مانگو، یہ مانگنا تمہارا ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، کس کے متعلق؟ اللہ کے متعلق سوال کر رہے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دیجئے میں تو قریب ہی ہوں، میں تو کبھی بندے سے دور ہوا ہی نہیں، بندہ ہی مجھ سے دور ہوتا ہے، بندہ ہی غافل ہو جاتا ہے، بندہ ہی بھول جاتا ہے مجھے، میں تو کبھی بھولا ہی نہیں بندے کو، میرا دربار تو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، کسی چودھری کے ڈیرے پر چلے جائیں نا، چودھری کے ڈیرے پر اس سے کچھ سوال کریں، اب چودھری یہ کہتا ہے کہ میں اب اس کو نہ دوں تو میری بےزتی ہے، میں اس کو نہ دوں تو میری کیا ہے، انسلٹ ہوگی میری، کہ میں چودھری بھی ہوں اور اتنے لوگ میرے پاس سوال بھی لے کے آ گئے ہیں، تو میں ان سے کیا کر رہا ہوں، میں ان کو نواز دے بھی نہیں رہا، وہ دے دیتا ہے سب کو۔ اور بھائی جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اس کے پاس تو آ جائیں، اس سے تو مانگ لیں، پھر اوروں کے پاس جائیں۔ ہم نے آج اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، آتے ہیں نماز پڑھی، دعا کی، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب ساتھ ہی تھک جاتے ساتھی ایسے، بس ہمارا اتنی دیر مانگنا ہمارا۔ جب ہمارا مانگنا کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہو گیا، کیا کامل یقین ہوگا جی؟ دینے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ نوازنے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم نے اس رب سے مانگ لیا، اس یقین کے ساتھ مانگ لیا، حاجت روا کون؟ اللہ۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ جب اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو پھر ہم دیر کیوں کر رہے ہیں؟ آج یہ پریشان کن حالات ہیں میرے بھائی، جدھر مرضی بھاگ جائیں، جب تک اس اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے یہ حالات چینج ہونے والے نہیں ہیں۔ جتنے مرضی معاہدے کر لیں، جتنی مرضی وہ لوگ باتیں کر لیں، آج ریٹ نیچے آئے گا، آج ریٹ اور نیچے آ جائے گا، ریٹ اسی وقت نیچے آئے گا جب اللہ کے ساتھ صلح کر لیں گے، معاملات اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب اللہ کے ساتھ پکی دوستی ہوگی۔ کیوں بھائی؟ دوستی اللہ کے ساتھ ہماری جب ہوگی تو پھر رب نوازتا ہے نا۔ جب انسان کسی کے ساتھ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو انسان اس کے پاس اپنا سوال لے کے جاتا ہے، سوال لے کے جاتا ہے نا، بھائی مجھے یہ پریشانی آ گئی، مجھے یہ پریشانی آ گئی، تو جو سوال لے کے گیا ہوتا ہے دوست کے پاس، دوست کہتا ہے یار یہ میرا دوست بہت پریشان ہے، مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایک دفعہ ہیلپ کر دیتا ہے۔ اب وہ جب دوسری دفعہ آتا ہے اس کے پاس، یار میں اپنے دوست سے سوال کروں، اور جب اس کے پاس دفتر کے اندر داخل ہوتا ہے نا، اس کے چہرے کے اثرات دیکھتا ہے کہ آج میرے دوست کا موڈ کیسا ہے، آج میں اس سے سوال کروں یا نہ کروں۔ اور دوست سمجھتا ہوتا ہے کہ یار یہ پریشان تھا، لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ سوال کے لیے آیا ہے، لیکن وہ سوالی سوال نہیں کرتا، لیکن دوست سمجھ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر کسی دن آ کے پھر سوال کرتا ہے۔ ایک دن آتا ہے وہ دوست کیا کرتا ہے، اس کا نمبر ہی بلاک کر دیتا ہے، موبائل سے نمبر ہی بلاک کر دیا اور واٹس ایپ بھی بلاک کر دیا۔ اب کہتا ہے میرے یہ دوست کا تو یہ روزانہ آنا جانا ہی لگ گیا، اور بھائی ایک نمبر تو ہمیشہ چالو ہے، نہ کوئی بلاک ہے، نہ کوئی بلاکنگ ہے، نہ کوئی دیر ہے، صرف میرے اور آپ کے آنے کی دیر ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، جہاں پہ پانی برستا ہے
وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے رحمت بھی تو وہاں پہ آتی ہے۔ ہم آ تو جائیں، ان حالات کے اندر اللہ کی طرف رجوع تو کر لیں۔ ہر طرف دوڑ رہے ہیں، ہر طرف ہمارا چلنا ہے، صبح شام ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یار مجھے یہ نفع ہو جائے، مجھے یہ نفع ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے اتنا نفع ہو جائے، مجھے اتنا نفع ہو جائے۔ کبھی یہ بھی دیکھ لیا کہ بھائی میرا نفع مجھے ملنا کہاں سے ہے؟ مجھے کہاں سے نفع ملے گا؟ اللہ کے ساتھ دوستی کر کر، اللہ کے ساتھ مانگ کر۔ ایک تو دنیا کے اندر دوست ہے، وہ ایک وقت میں تمہیں انکار کر رہا ہے۔ اگر رب کے ساتھ دوستی ہوگی پکی تو رب کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ جب اللہ کی طرف رجوع ہوگا، انکار نہیں، ہمارے آنے کی دیر ہے، اس کے نوازنے کا کوئی وقت نہیں۔ دن ہو رات ہو، 5 وقت کی نماز ہو، اذان کے بعد کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، کہتا ہے بندہ اے بندہ مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے نواز رہا ہوں۔ جب اللہ تھوڑا سا نواز دیتے ہیں بندہ پھر بھول جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہے افسوس، ہمیں یہ سبق یاد ہونے کے باوجود ہم یہ سبق بھول گئے، ہمیں یہ بات یاد ہونے کے باوجود ہم یہ بھول گئے۔ ہمیں یہ بھولنا تو نہیں چاہیے تھا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہر وقت کرنی چاہیے تھی۔ ہے افسوس آج ہم بھول گئے۔ ابھی بھی وقت ہے بھائیو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹائم گزر جائے اور حالات اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر ٹائٹ ہو جائیں، پھر ہم کہیں ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس کے دربار میں جائیں گے، کس کے پاس جا کے اپنا رونا روئیں گے؟ بھائی آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ آج جو ٹرکوں کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے آٹے کی، یہ ختم کر دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے مانگ لو۔ رازق اللہ، مالک اللہ، ساری چیزوں کو دینے والی ذات اللہ کی۔ یار ادھر کھڑا ہو کے 2-2 3-3 گھنٹے اپنا ٹائم اتنا ویسٹ کر رہے ہو، اللہ سے تو مانگ لو۔ جس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، رزق کا وعدہ کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے مانگے تو صحیح۔ اتنی غفلت، اتنی غفلت، اتنے غفلت کے اندر ہم پڑ گئے۔ کیا ہو گیا بھائیو؟ آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ آج ہم کدھر چلے گئے؟ کن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا شروع کر دیا؟ قرآن نے فرمایا جن کے نقش قدم پر تم چل رہے ہو وہ تو ایک گٹھلی، جو کھجور کی گٹھلی نا، وہ بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو ایک گٹھلی بھی نہیں بنا سکتے جن کے پیچھے ہم چل پڑے۔ اور جب ہم اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ نوازتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ میرے پاس آ کر اپنی ہر چیز، اپنی آرزو کو میرے سامنے بیان کر رہا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم آئیں تو صحیح، ہم کیا کریں؟ آئیں تو صحیح۔ اور پھر ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوئی نیکی کی ہوئی ہے نا، اس کو سامنے رکھ کر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے نا؟ میں وہ پورا واقعہ تو نہیں بھی بیان کروں گا، وہ مختصر واقعہ ہے۔ وہ 3 لوگ تھے، جب غار کے اندر گئے تو آگے پتھر آ گیا تھا۔ واقعہ یاد ہے نا؟ آپ کے ذہن کے اندر ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ بات سمجھاؤں گا، آپ کہیں گے واقعی ہمیں تو یہ سبق بھول چکے تھے۔ وہ 3 لوگ تھے، جب غار کے منہ کے اندر آگے پتھر آ گیا، اب وہ تینوں نے کیا کیا تھا؟ 3 لوگوں نے اب اللہ کی طرف رجوع تھا۔ اور رجوع کیسا تھا؟ کہنے لگے کہ ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ سے اپنی کوئی نیکی کی ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے اپنی نیکی کو بیان کر کے اللہ سے دعا کرے۔ اب وہ تینوں نے کیا کر لیا؟ ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں دن کو بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا، جب میں واپس ایک دن میں دور نکل گیا، جب مجھے واپس آنا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے رو رہے تھے، اور پیاس ان کو بھی تھی، بھوک ان کو بھی لگی تھی، لیکن میرے دل کے اندر یہ بات تھی، آپ کا حکم تھا کہ والدین کی خدمت کا، یا اللہ میں نے کہا کہ پہلے میرے والدین دودھ پئیں گے تو پھر میری اولاد پیے گی، میرے بچے پئیں گے۔ تو جب صبح ہوئی تو میں نے کیا کیا؟ پہلے اپنے والدین کو یا اللہ میں نے دودھ کو پلایا،
اور پھر میں نے بچوں کو دیا۔ اللہ جی یہ میں نے کام آپ کی رضا کے لیے کیا، آپ ہمیں اس مشکل سے ہمیں نجات دے۔ پتھر اور تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا۔ اب ایک بندہ کہنے لگا یا اللہ ایک عورت میرے پاس آئی، وہ بہت مجبور تھی، وہ بہت مجبور تھی، میں نے اس کے اوپر اپنی قدرت کو حاصل کر لیا۔ میں جب اس کے قریب ہوا اس نے کہا اے فلاں اللہ کی مور کو نہ توڑ۔ اللہ جی میرے دل کے اندر آپ کا ڈر اور خوف آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ میں نے کام کیا۔ اللہ جی آج اب اگر آپ کو وہ میرا عمل آپ کی رضا کے لیے، اللہ جی ہمیں اس مشکل سے نکال دیجیے۔ مجھے بھی تو آپ کو چاہیے نا، نیکی کی ہے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر کتنی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں، تو اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نیکیوں کو یاد کر کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ جی ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں، ہمارے اوپر بڑے پریشان کن حالات ہیں، سفید پوش لوگ اس وقت چکی کے اندر پھنس چکے ہیں، صرف ایک کام نہیں کر رہے، اپنی جھولی نہیں پھیلا رہے، لیکن بھائیوں دوستوں بزرگوں حالات اتنے پریشان کن ہیں، اللہ کی طرف ابھی نہ آئے تو پھر ٹائم نہیں ملے گا، پھر غیروں کے پاس جانے کو ٹائم ملے گا۔ غیر تو دے کر بھی جتلاتے ہیں، اللہ دے کر خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک کام کو بالکل آسان سمجھ لیا، لوگوں سے مانگنے کو بالکل آسان سمجھ لیا، حالانکہ لوگوں سے مانگنا مشکل ترین کام تھا۔ مشکل ترین کام کیا تھا؟ کسی کے سامنے کیا کرنا؟ سوال کرنا۔ کسی کے سامنے کیا کرنا؟ سوال کرنا۔ آج ہم نے اس کو سب سے آسان سمجھ لیا، سب سے کیا کر لیا؟ آسان سمجھ لیا۔ وہ تینوں غار کے اندر جو آدمی ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نیکی کو یاد کر کر اس رب سے مانگ رہے ہیں، وہ رب ان کو اس مشکلات سے نکال رہا ہے۔ تو کیا میں اور آپ اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے اپنی نیکی کو یاد کر کے؟ یا اللہ ہم نے فلاں وقت جو نیکی کی تھی آپ کی رضا کی خاطر کی تھی، آپ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، اللہ جی آپ ہمیں اس مشکلات سے آپ کی ذات نکال سکتی ہے، آپ کے علاوہ کوئی ذات ہمیں اس مشکل سے نہیں نکال سکتی، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ جی آپ ہمارے اوپر اپنا کرم فرما دیجئے، آپ کے حبیب کی امت ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے، یا اللہ لبنان کے مسلمانوں کے اوپر کرم فرما دیجئے، یا اللہ شام کے مسلمانوں کے اوپر اپنا کرم فرما دیجئے، یا اللہ ترکی کے مسلمانوں کے اوپر اپنا کرم فرما دیجئے، یا اللہ لبنان کے مسلمانوں کے اوپر اپنا کرم فرما دیجئے۔ آن کی آن وہ بستیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر جنازے اٹھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں اور آپ آج بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، میں اور آپ نے آج تک اپنی زندگی کو چینج نہیں کیا تو پھر کب کریں گے؟ اتنے بڑے حادثے کے باوجود بھی آج ہم نے اپنی زندگی کو کیا کر لیا؟ چینج نہیں کیا۔ 4 سے 5 دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو چینج کرنا چاہیے تھا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے تھی، ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے ایک پوسٹ لگا دی فیس بک پہ اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ہم ان کے لیے ہمدردی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غیب کی دعا غیب کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں آج کا جمعہ ان بھائیوں کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کریں، یا اللہ ان کی مدد فرما، وہ لاچار ہیں، وہ اس ٹائم بالکل بے سہارا ہیں، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ ہے، چھوٹے بچے جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کیا 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد بچہ نکل رہے ہیں، کیسے ان کو پتہ نہیں ہماری ماں کہاں پر ہے، ان کو پتہ نہیں ہمارا باپ کہاں پر ہے، ہمارے بھائی کہاں پر ہیں، ان کی زندگیاں کیسے گزریں گی؟ میرے بھائیو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا کب یہ چراغ بجھ جائے، کب یہ سانسیں رک جائیں۔ ابھی بھی اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف اللہ سے رجوع کر لو۔ جب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا یہ حالات بدل جائیں گے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ابھی معاہدہ ہو گیا اب ہم حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ٹھیک ہونے والے نہیں۔ جب اس رب کے ساتھ ہم نے دوستی نہ کی، جب اس اللہ کی طرف ہم نے رجوع نہ کیا، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دیر ہے، حالات بدلنے کی دیر نہیں لگے گی۔ وقت ایسے چینج ہوگا انشاءاللہ تعالی جب ہم اللہ کے سامنے آ کر اپنے ہاتھ اٹھا کر اس رب سے مانگیں گے، یا اللہ ہماری ساری فریاد آپ کے سپرد ہے، سارا سوال آپ کے ذمہ ہے، ہم آپ سے کرتے ہیں، یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دے۔ اتنی زندگی
یا اللہ گزر گئی، کبھی آپ نے رسوا نہیں کیا، یا اللہ جتنی باقی ہیں یا اللہ کبھی کسی کا ہم سب کو رسوا نہ کرنا، یا اللہ آپ نے بڑا نوازا ہے، بن مانگے آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یا اللہ اب تو مانگ رہے ہیں، یا اللہ اب تو دے دیں۔ جب ہم مانگیں گے اس طلب کے ساتھ، بھائی ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور رب تو سنتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے پشتوں میں مانگو میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، انگلش میں مانگ لو میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، عربی میں مانگو تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، پنجابی کے اندر مانگ لو میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، اپنے الفاظ کے اندر مانگو میں تمہاری دعا کو سننے والا ہے۔ نہیں عربی آتی، اپنے یہ ہونٹوں کو ہلاتے رہو، وہ ذات سننے والی ہے، وہ ذات کریم ذات ہے، وہ ذات رحیم ذات ہے، وہ ہمیں نوازے گی۔ اب دو آدمی ہو گئے جنہوں نے کیا کیا جی، اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اس رب سے دعا کی، اللہ جل شانہ نے ان کو کیا کر لیا، پتھر کو سیٹ پہ ہو گیا۔ اب تیسرا آدمی کہنے لگا یا اللہ ایک بندہ میرے پاس کام کرتا تھا، اس نے مجھ سے اجرت نہیں لی، وہ چلا گیا، وہ کافی دیر کے بعد میرے پاس آیا، جب وہ کافی دیر کے بعد میرے پاس آیا تو آ کر کہنے لگا اے فلاں میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، آپ نے میری اجرت نہیں دی تھی تو میری اجرت دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ جاؤ، وہ اونٹ بھی ہیں، بیل بھی ہیں، وہ بکریاں بھی ہیں، وہ غلام بھی ہیں، سب لے جاؤ، یہ سب تمہارے ہیں۔ کہنے کا فلاں میرے ساتھ مذاق تو نہ کر۔ وہ بندہ کہنے لگا تب تم نے اجرت نہیں لی تھی، آج ہم اجرت نہیں نہ دے کسی کو۔ کہتے ہیں چلو چنگا ہی ہوا ہے، نہیں دینی پہ، حالات بھی تو بڑے ٹائٹ نے نا، حالات بھی کی نے بڑے ٹائٹ ہوئے پے نے، مہنگائی بڑی ہوئی پئی ہے، ٹھیک ہے انہیں اجرت نہیں لی، وہ بھول گیا تو ٹھیک ہے، اج تھی بھول بھی بڑی جلدی جانتے ہیں۔ تو کبھی یہ بھی خیال کرو ایسے لوگ تھے جو اجرت نہیں دی، اس کو کام کے اندر لگا دیا۔ وہ بندے سے کہنے لگے کہ جاؤ سب کچھ لے جا، تو نے جب نہیں اجرت لی تھی میں نے کام کے اندر لگا دیے تھے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ وہ بندہ اتنی خوشی سے گیا، کیا یا اللہ میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ وہ بندہ بہت خوش ہوا تھا، یا اللہ ہمیں اس پریشانی سے، اس مصیبت سے یا اللہ آپ کی ذات نکال سکتی ہے، میں نے یہ نیک عمل کیا تھا آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ ہمیں مشکل سے نکال دے۔ پتھر روڈ سائڈ پر ہو گیا، وہ تینوں باہر نکل آئے۔ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے آج کے اس حالات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، اللہ سے مانگیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی تھک گئے ہیں منگ کے، اللہ نوازدہ نہیں گیا، ساڈا بھائی نو اللہ نے اتنا دیتا ہے، انہوں گڈیاں بھی دیتی ہیں، انہوں کام بھی ٹھیک ہو گیا۔ بھائی دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں کیا ہیں؟ رد نہیں ہوتی۔ یا تو دعا فوراً قبول ہو رہی ہے، یا اس کا ایک وقت ہے، وقت پہ تمہیں وہ چیز مل جائے گی۔ اگر نہ ملی وہ دعا تمہارے لیے ذخیرہ بن رہی ہے، جمع ہو رہی ہے اللہ کے ہاں۔ کل جب قیامت والا دن ہوگا، جب تمہیں کچھ چیزیں انعامات اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، تم پوچھو گے اللہ مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ کہیں گے بندے تو دنیا کے اندر مانگتا تھا اور تیرے دل کے اندر یہ شکوہ بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی کے پاس بہت ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ نعمتیں تمہیں جو دنیا کے اندر تُونے مانگے تھے نعمتیں، یہ تمہیں میں جنت کے اندر نعمتیں دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ ایک تو ہماری زبان سے شکوے ختم ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں گے حالات بدل جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے سارے معاملات، کاروباری معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دیر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی وہاں سے نوازیں گے۔ مجھے اور آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا جب ہم حقداروں کا حق ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں گے، لوگوں کی اجرت ان کو ٹائم پر دیں گے، تو پھر بھائی حالات ایسے ہی چینج ہوں گے جیسے ان غار والوں کے چینج ہو گئے۔ اللہ نے ان کو تکلیف سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی تکلیف سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے۔ سنتے عطا فرما لے۔
الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ ہم سب کی جمعے کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دے یا اللہ بڑے گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں یا اللہ آپ سے آپ کے معافی کے طلبگار ہیں یا اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دے یا اللہ شام کے اندر لبنان کے اندر اردن یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے شام میں مسلمانوں کی مدد فرما دے یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے یا اللہ جتنے بھی ہمارے شہداء قریب زمانے میں دور زمانے میں فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے سب کی مغفرت فرما دے جتنے بھی ہمارے شہداء گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں آپ جانتے ہیں جس بیماری کے اندر ہیں یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ حضرت دایا جان کو مکمل صحت یاب فرما دے حضرت والد صاحب کو یا اللہ مکمل صحت یاب فرما دے یا اللہ والدہ محترمہ کو یا اللہ مکمل صحت یاب فرما دے یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں یا اللہ اہل محلہ مسجد کے نمازی مرد یا اللہ سب کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ سارے صحت کے خزانے آپ کے پاس ہیں ہم آپ سے ہر سوال کو سوال کرتے ہیں ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جن کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ بے علاج ہے اللہ سارے علاج تو آپ کے پاس ہیں ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض اللہم یا حل المشکلات اللہم یا حل المشکلات یا اللہ بڑے پریشان کن حالات ہیں یا اللہ ہم سب کی مدد فرما یا اللہ کرو بڑی پریشانیاں بہت پریشان کن حالات خبریں آ رہی ہیں یا اللہ آپ اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ایسی ہوا کو چلا دے یا اللہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں یا اللہ مارکیٹوں کی رونقیں بحال ہو جائیں یا اللہ مارکیٹوں کے اندر اپنی مہربانی والا معاملہ فرما دے لوگ بہت پریشان کن ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ہم آپ سے ہر وہ سوال کرتے ہیں جو یا اللہ ہماری قسمت کے اندر جو بہتر ہے ہر وہ چیز ہم سب کو نواز دیجیے یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ہم سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے یا اللہ جو نورینہ اولاد کے خواہشمند ہیں یا اللہ ان کو نورینہ اولاد نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہم آپ سے پھر درخواست کرتے ہیں ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرما قرآن نصیب فرمانا رمضان المبارک کے روزے نصیب فرما یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ رمضان المبارک نصیب فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.